الحمدللہ رب العالمین سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تسلسل کے ساتھ قسطوار جو ماہ محرم الحرام کی یہ محفل ہوتی ہے اس کے 25ویں پروگرام کی یہ دوسری محفل ہے، اور اس محلے کے نوجوانوں کے لیے اور اہلیان محلہ کے لیے ایس ڈی آئی گروپ گولڈن نگر کے خاص طور پر جوانوں کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کہ دوپہر سے اتنی شدید بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں نے بے پناہ محنت کی اور بہرحال بارش کے باوجود یہ محفل مکمل احتشام کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سج گئی ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ کل جو اقامت دین کے حوالے سے اور غلبہ دین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور چونکہ ہمارے یہاں پرمیشن 10 بجے تک ہی رہتا ہے تو گفتگو کو ادھوری اور نامکمل ختم کر دیا گیا تھا، اسی سے جوڑ کر کے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ امام حسین کربلا میں دین بچانے گئے تھے، تو بچائی وہی چیز جاتی ہے جسے کمایا جاتا ہے، تو جب تک کمانے کی اور اشاعت دین کی محنت بیان نہ ہو تو بچانے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جو میرے بھائی کل اور بہنیں موجود تھے محفل میں، انہیں پتہ ہے کہ کل کی گفتگو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک اور اعلان نبوت سے لے کر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے تک کی گفتگو کی گئی تھی، اور آپ نے کل سماعت کیا کہ حضرت امیر حمزہ کس بنیاد پر مسلمان ہوئے۔ اگر اب اس کو میں دہراؤں تو ظاہر سی بات ہے وقت ہی جائے گا، تو آگے کی گفتگو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے غلبہ دین کے لیے زمین پر بھیجا۔ آپ غلبہ دین کے لیے زمین پہ تشریف لائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلوگر فرمایا۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور کیوں جلوگر فرمایا دین حق لے کر؟ تاکہ یہ دین تمام مذاہب پر اور تمام ادیان پر غالب آ جائے، یعنی اسلام غلبے کے لیے آیا ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور آج جتنی تعداد ہے انشاءاللہ آنے والے کل میں اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اس کے بعد اس سے بڑھ کر تعداد ہوگی، اور دنیا ایک دن دیکھے گی قیامت سے پہلے پوری زمین کے اوپر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کہنے والے نظر آئیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اس دین کو جب فاران کی چوٹی سے اعلان کیا گیا تو ہمارے گھروں میں یہ جو قرآن مقدس رکھا ہوا ہے، ہمارے محلے میں جو اذانیں ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اسلام موجود ہے، ہمارے پاس جو احادیث موجود ہے، ہمارے پاس جو اسلام کا منشور موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے اللہ کا مقدس دین موجود ہے۔ اللہ اکبر! اتنے سمندروں کو پار کر کے اس دور میں بھی یہ دین جو یہاں تک پہنچا، یقیناً کسی کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ آئیے، کل کی گفتگو میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کیا گیا۔ حضور
علیہ السلام کے اصحاب کو زخمی کیا گیا. یعنی دین کی اشاعت کے لیے صحابہ کرام نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، اہل البیت نے کتنی قربانی دی ہے. آئیے آج اس کا ایک مختصر سا خاکہ پھر پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے. اللہ اکبر. دراصل آج ہمارے نوجوان نماز آسانی سے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کو رسول اللہ کی اور اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محنتوں کا اندازہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چاند کے ٹکڑے کیے اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی، سورج پلٹا اور پوری دنیا مسلمان ہو گئی. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، سورج کا پلٹنا حق ہے، جابر کے بچوں کا زندہ ہونا حق ہے، اور پھر جو ہے بکری کا زندہ ہونا حق ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھانا حق ہے. یہ سب چیزیں بالکل سچائی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر تو مکے کے گنڈوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے. جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی کاوشیں ہیں. آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں کے گھر گھر جاتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے گھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کئی مرتبہ تشریف لائے، اور جب بھی حضور میرے گھر آتے تو میں ان کو اتنا ستاتا، اتنا ستانے کی انتہا کر دیتا کہ اگلے دن وہ تشریف نہ لائیں، اس لیے کہ اللہ اکبر میں یہ چاہتا تھا کہ وہ میرے گھر نہ آئیں. اللہ اللہ. لیکن خالد کہتے ہیں میں ستا کر کے تھک جاتا، یہ سوچ کر کے کل وہ نہیں آنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام اگلے دن پھر تشریف لاتے تھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے دین سے دور رہ کر زندگی گزارنے والوں، میری قوم کے جوانوں، آئیے اب ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے اپنے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہے اس راستے میں، اس کی ایک جھلک سن لو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حرم مکہ میں یعنی مطاف کعبہ میں، صحن کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرب کے کچھ لوگ، قریش کے کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گلے میں جو ہے وہ چادر کا پھندا بنا کر کے ڈالتے ہیں، اس حالت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہے، اور پھر اس چادر کو اس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے گلا شریف، جو حضور علیہ السلام کا جو مبارک گلا ہے اس کو جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. بتقاضۂ بشریت باہر کی سانس باہر کی طرف اور اندر کی سانس اندر کی طرف رک جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ کیفیت ہوتی ہے. ذرا سوچو تو صحیح، ہندوستان کے اس ماحول میں اگر ہم لوگ ایئرپورٹ پر یا جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر نماز پڑھ رہے ہوں تو ہندوستان کے ہمارے جو برادران وطن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، اگر کوئی آگے سے گزرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دیکھتا نہیں کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے ملک میں نماز پڑھنے والے کو ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. چند سیاسی لوگ اگر سیاست چمکانے کے لیے کچھ بات کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ملک بھارت کی اکثریت نماز پڑھنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مگر اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیں اور ذرا غور کریں، سوچیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں ہے، گلے میں چادر ڈال کر کے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، گویا کہ گلے کو پھانسنے کی اور پھانسی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب اللہ اکبر یہ کیفیت تھی اور حضور حالت نماز میں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں، ایسے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق آتے ہیں اور یہ منظر دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد چیخ پڑتے ہیں اور فرماتے نادانو، جو شخص تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، حق کی طرف تمہیں بلاتا ہے، تم اس کے ساتھ
یہ سلوک کرتے ہو۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر کو جو ہے وہ پھر کھولتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کفار مکہ نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور صدیق اکبر کی داڑھی پکڑ کر ان کو اتنا مارتے ہیں اور پیروں سے کچلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کا سر پھٹ جاتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، آج جب کربلا بیان ہوتا ہے یا ماہ محرم میں جو ہے وہ تذکرے کیے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پتہ نہیں کس نیت سے صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا آج ہم 1450 سال یا 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ہم نے دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا، لیکن یہ اصحاب رسول ہیں، حضور کے صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ قربانی دی۔ اور جہاں تک سیدنا صدیق اکبر کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام پر احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا گیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میری طرف سے ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ صدیق اکبر کا حال ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ اکبر عقبہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے۔ حضور حالت سجدہ، اونٹ کی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی، گائے بھینس کی اوجڑی آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھتے ہیں کتنی وزنی ہوتی، دو دو تین تین لوگ اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن اونٹ کی اوجڑی تو اس سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پہ لا کر کے وہ رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی حالت کے اندر جو ہے آقا سجدے میں ہے، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، ام الحسنین، ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بابا جان کو اس حالت میں دیکھتی ہے، تڑپ جاتی ہے۔ 5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی اس وقت۔ اللہ اکبر، ننھے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی اوجڑی کو کھینچنے کی کوشش کی اور جو وہ گرانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب گرا دیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کی، بابا جان ان کے لیے ہلاکت کی اور تباہی کی دعا فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نہیں جانتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح امتحان دے رہے ہیں، کیسی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ آج کوئی دین کی بات کرنے آتا ہے، کم سے کم لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو چائے پیش کرتے ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایسی بارش ہو رہی ہے، آپ بھیگ رہے ہیں، لیکن میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے شہر کے ہر فرد کو بہتر جزا دے اس کی، کوئی اٹھ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ دین کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، ادھر آپ بھیگ رہے ہیں، ادھر خواتین بھیگ رہی ہیں، کسی کو بھیگنے کا احساس نہیں ہے، دین کی محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ تو کرو، آج دین کی بات کرنے والے سے لوگ اتنا پیار کرتے، عزت کرتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ دن بھی لوگوں کو یاد ہے جب اللہ کے رسول دین کی بات کرتے تھے۔ اس وقت تو پتھروں کی برسات ہوتی تھی، کفار کے میلے میں جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام دین کی بات کرتے تھے۔ حج کے موسم میں حضور دین کی بات کرتے تھے تو مکے کے گنڈے پیچھے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے ان کی بات نہ سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ، ان کی بات نہ سنو، یہ غلط بات کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر جب لوگ ان کی بات سنتے تو وہ اللہ کے رسول پہ پتھروں کی برسات کر دیتے۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غلبہ دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ایک بات پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو آج کے حوالے سے مکمل کروں، اس لیے کہ بارش بھی ہے اور میں بہت دیر تک کے آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن صرف اپنے جوانوں سے چاہتا ہوں محسوس کرو یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کربلا میں امام کیوں گئے، تو اس کی کڑیاں ہم جوڑ رہے کہ کیوں گئے، اپنے نانا کی محنتیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو فراموش نہیں کرتی، وفادار اولاد اپنے باپ کی محنتوں کو نہیں بھولتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے میں اللہ
کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور پھر مکے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے، یہ کسی طرح سے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا ایک کام کرو، محمد عربی کی 2 بیٹیاں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں، ابو لہب کے 2 بیٹے ان کے نکاح میں تھی، یعنی بہو تھی ابو لہب کی۔ تو کہا کہ ایک کام کرو، محمد کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دو، جس وقت ان کی بیٹیاں طلاق پا کر کے گھر جا کر کے بیٹھے گی، تب محمد عربی کبھی دین کی خدمت کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ مسلمانوں، تم اپنے نبی سے پیار کرتے ہو، اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، اگر جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہو، اس کو رشتے نہیں آتے، تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، ماں باپ سوتے نہیں ہیں، بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ کواری بیٹیاں اگر گھر میں ہو تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے اگر طلاق شدہ بیٹی طلاق پا کر جوان کسی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ سینے پہ پہاڑ کی طرح بوجھ لگتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن بھی اللہ کے رسول نے دیکھا ہے۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ صدمہ بھی مکے والوں نے پہنچایا کہ حضور کی 2 شہزادیوں کو طلاق دے دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی شہزادیاں گھر آ گئی۔ میں نے یہ طلاق کے واقعات جو ہے وہ حضور کی شہزادیوں کو کیوں اور کس طرح طلاق دیا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کہیں پر پہلے بیان کر دیا ہے، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ البتہ اللہ کے رسول کو، قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پہ بس نہیں، اللہ اکبر، اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا مکے والے بات نہیں مانتے، ادھر مکے والے ضد پر اڑے ہوئے ہیں، سب مل جل کر کے آتے ہیں اور کہتے کام کرتے ہیں کہ ان کے چچا کے پاس چلتے ہیں، اور جا کر ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ ان محمد عربی کو ہمارے حوالے کر دو، یا کم سے کم ان کو منع کر دو کہ وہ کام نہ کرے، اگر وہ کام اگر ایسا کرتے ہیں ہم انہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ ٹھیک ہے، نئے دین سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کریں تو ہم جس خوبصورت لڑکی پر وہ ہاتھ رکھ دیں گے، ایسی عرب کی سب سے 10 خوبصورت لڑکیاں ان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ سرداری چاہتے انہیں سردار مان لیں گے، اگر وہ مال چاہتے ہیں تو ہم مال جمع کر کے ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، مگر ان سے کہو وہ اللہ کے دین کی اشاعت کو بند کر دے۔ یہ پلان لے کر کے وہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے بات رکھتے ہیں، اور بات رکھنے کے بعد جب ساری گفتگو رکھتے ہیں، یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، ان کی باتوں کو سنا۔ جب وہ چلے گئے تو محبت بھرے لہجے میں چچا نے کہا، میرے بھتیجے تم نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے مکمل عزم کے لہجے میں کہا، چچا وہ مال، عورت اور سرداری کی بات کرتے ہیں، واللہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ بند کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس راہ میں جو میری مدد کرے گا کرے گا، جو میری مدد نہیں کرے گا پھر بھی میں اللہ کی مدد پر اپنا کام جاری رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا، حضرت ابو طالب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ اکبر، آئیے اس کو دھڑکتے ہوئے دل سے سنیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے، مکے والوں نے یہ کیا کہ محمد عربی اور ان کے خاندان والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، نہ کوئی ان سے سلام کرے، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان کو کوئی چیز بیچی جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو ہے وہ نبوت کا 7واں سال تھا، تاریخ میں جو ہے وہ
یعنی کہ سال الگ الگ لکھے گئے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ سال پر توجہ دینے کی بجائے صرف واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے ہمارے جوانوں کے ذہن میں بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کی بات کی گئی، اور ایک گھاٹی کے اندر حضور علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، اور پھر ایک دو دن کی بات نہیں، اس گھاٹی پر باضابطہ انہوں نے پیرا بٹھایا کہ بنو ہاشم کوئی بھی باہر نہ نکل سکے اور کوئی اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو بھی اس گھاٹی میں، جس کو تاریخ اور سیر کے اندر شعب ابی طالب کہا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچے اس گھاٹی کے اندر بلبلا اٹھتے تو گھاٹیاں گونج پڑتی۔ یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ حضور کے گھر کے ننھے ننھے بچوں کو، ان ہاشمی شہزادوں کو اس وقت جو ہے وہ درخت کی پتیاں کھلائی جاتی۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے ننھے ننھے بچوں نے، خاندان بنو ہاشم کے ان ننھی سی کلیوں نے جو ہے اللہ کے دین کے لیے وہ دن دیکھا کہ ان کو درخت کی پتیاں اور درخت کی چھالیں چبانی پڑی۔ یہاں تک کہ بیان کیا گیا ہے کہ پیروں سے کوئی چیز ٹکراتی اور وہ نرم ہوتی تو اس کو جو ہے وہ اٹھا کر کے چبایا جاتا۔ یہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ چمڑا جلا کر کے اور چمڑے کو جو ہے وہ یعنی کہ بالکل مکمل جلا کر اس کو پانی میں گھول کر پینے والے پی لیتے۔ ان حالات سے 3 سال تک کے خاندان نبوت گزرتا رہا، بنو ہاشم گزرتے رہے۔ یقین جانے یہ میری قوم ہے، ہم لوگ ہیں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں کہ یہ جو ہزاروں مسجدوں کا سلسلہ ہے، یہ جو نمازوں کا سلسلہ ہے، ہمارے گھر تک پہنچنے میں کتنی محنتیں ہیں۔ یہ جو اللہ کا دین ہے، ہم دیندار کہلاتے، مسلمان کہلاتے، مومن کہلاتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حالات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اب تھوڑا یہاں محسوس کرو، اس گھاٹی کے اندر کوئی چھت تو نہیں تھی نا، وہ کھلی ہوئی گھاٹی تھی۔ 3 سال میں کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی؟ 3 سال میں کیا سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ 3 سال میں کیا اللہ اکبر وہ عرب کی کڑکتی ہوئی اور تیز و ترار دھوپ نہیں نکلی ہوگی؟ قربان، حضور کا پورا خاندان اس دھوپ میں ہے، اس سردی میں ہے، اس گرمی میں ہے، اس برسات میں ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سائبان ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے 3 سال کا وقت گزارا۔ گھر جا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا۔ اللہ اکبر۔ یہی تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے سے پہلے، نشے کے انجیکشن جو ہے وہ جسم میں ڈالنے سے پہلے، ایم ڈی اور کتا گولیوں کا نشہ کرنے سے پہلے، کیا مسلم جوان یہ نہیں سوچتے کہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کی اہل البیت اور ان کے اصحاب کرام نے کتنی محنتیں کی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ ہوا کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی، اللہ اکبر، 3 سال کے بعد جو ہے وہ اس سے نکلے، اور نکلنے کے بعد پھر اسی گھاٹی کے اندر 2 شخصیتیں بہت بیمار ہوئی، حضرت سیدہ خدیجہ اور حضور کے چچا، اور 3 دن کے آگے پیچھے سے دونوں کی دنیا سے رحلت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا سال رکھا، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب آپ نے دیکھا مکے والے نرم نہیں پڑ رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا مکے کے باہر کوشش کی جائے تاکہ مکے کے باہر والوں کو سمجھایا جائے، منایا جائے، ان کو دین کی طرف لایا جائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام طائف کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کی تاریخ میں کم و بیش مکۃ المکرمہ سے نئے سڑک اور نئے راستے کے مطابق کم و بیش 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ طائف اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سفر کے لیے نکلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس اس وقت
सवारी भी मौजूद नहीं थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्वार गुजार वादी और घाटियों से वो सफ़र पैदल तय किया, पापयादा तय किया। अल्लाह अकबर। सर्वे नंबर 10 से गोल्डन नगर पैदल आने वालों का क्या हाल होता है, और यहाँ से हज़ार खोली गोल्डन जो है वो गोल्डन नगर से हज़ार खोली जाने पर पैदल जाने वालों का क्या हाल होता है। लेकिन सोचो, ये अपने नबी की मेहनत है, मुस्तफ़ा जान रहमत की मेहनत है। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान में उलझे हुए हैं, आज हम अपनी अपनी मसरूफियात में उलझे हुए। हमने कभी बैठ के नहीं सोचा हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये दीन जो हमने पीठ के पीछे डाल रखा है, इसके लिए कितनी मेहनत की है। कितनी आसानी से हम कहते हैं मौलाना नमाज को टाइम नहीं मिलता, दाढ़ी रखेंगे तो कैसे लगेंगे, दीन पे अमल करेंगे तो लोग मुल्ला कहेंगे। मेरे भाई, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अपने नबी की सैयदुल आलमीन की मेहनतें तो जरा गौर करो। हुजूर अलैहिस्सलाम पापयादा यानी पैदल मक्कतुल मुकर्रमा से सफर करते हैं, कहां? ताइफ की तरफ। तन्हा हुजूर के एक गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा साथ में है, और जब वहां पहुंचे तो ताइफ के सरदारों को जमा किया और जमा करके कहा कि अल्लाह ने नबूवत अता की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सो तुम उन पर ईमान लाओ। वो एक खुदा की तरफ बुलाते, पाक दामनी की तरफ बुलाते, नमाज की तरफ बुलाते हैं, इसी तरह सिला रहमी की तरफ बुलाते हैं, अच्छे अखलाक की तरफ बुलाते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब दावत पेश फरमाई, उन जालिमों का जवाब क्या था? नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद। मैं उनके जुमले नकल कर रहा हूँ बतौर मफहूम। उन्होंने कहा, अच्छा अल्लाह को नबूवत देने के लिए तुम जैसा ही शख्स मिला था? माज़ अल्लाह, क्या अरब के सरदार न मिले थे? इस तरह की बात उन जालिमों ने की। अगर वो ये बात करते तो ये बात ही कुछ कम कमीनगी की बात न थी, ये बात ही कुछ कमीनेपन की बात न थी। इतनी बड़ी हस्ती जो सर से लेकर पैर तक, अल्लाह अकबर, जाने शराफत, शाने शराफत, काने शराफत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको इतने मर्तबे का हामिल बना करके भेजा हो, ऐसी हस्ती के बारे में ये गंदे जुमले कि आप ही मिले थे अल्लाह को रसूल बनाने के लिए। माज़ अल्लाह, अरब के सरदार न मिले थे। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम का खानदान मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे इनफिरादियत रखता है। अल्लाह अकबर। बनु हाशिम हर एतबार से जो है वो पूरे मक्के में बनी, बल्कि पूरे अरब के अंदर जो है अपना एक मकाम, मर्तबा, शान और शौकत रखते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो है वो परदादा जनाब हाशिम को हाशिम इसलिए कहते हैं कि वो लोगों को ऊंट ज़बा करके और उसमें टुकड़े भिगो करके यानी सरीद बना करके कहत के दौर में लोगों को खिलाते थे। उस खिलाने की वजह से लोगों ने आपको हाशिम कहा था। आप अरब के सरदार थे। आपके बाद हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अरब के सरदार थे, यानी ये खानदान सरदारों का खानदान था। उसके बावजूद भी उन बदबख्तों ने इस तरह की गुस्ताखी की। इतनी यही जुमला कम तो न था, ये बड़ा गंदा और गलीज और बदतरीन जुमला था। इसी गुस्ताखी पर उन्होंने बस नहीं किया, बल्कि अपने गुलामों को, लड़कों को इकट्ठा जमा किया और जमा करके कहा कि ये जब तक बस्ती से बाहर ना निकले, इनके पीछे चिल्लाते रहो, गलत नारे लगाते रहो। अब वो गलत नारे क्या थे अब मैं उसको बयान न करूं, लेकिन जो गलत नारे लगाते रहो और पत्थर मारते रहो। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा है? सबसे मुश्किल दिन आपकी ज़िंदगी में कौन सा आया है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ताइफ के दिन जितनी मुझे मुश्किलात थी, इतना मुश्किल दिन मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था ताइफ का दिन। उनके बारे में सीरत निगार लिखते हैं कि ताइफ का दिन कितना मुश्किल तरीन दिन था। हुजूर अकेले हैं और एक गुलाम साथ में है, और हुजूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे पीछे कतार लगी हुई है, कतार आगे से पीछे तक, और वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थर मारते हैं, पत्थर बरसाते हैं। सीरत निगार लिखते हैं वजूद नास खून में लथपथ हो गया, और पूरा वजूद जुब्बा शरीफ लिबास अक़दस खून में भर गया, हत्ता के नालैन शरीफ खून से भर गई। मैं भी यही सोचता था कि खून से भर गई, लेकिन जब मैंने अपनी जमात के एक अजीम सीरत निगार को पढ़ा तो मुझे यहाँ तक पता चला कि
خون اتنا جم گیا تھا کہ جب وضو کرنے کے لیے نالین شریف سے پیر باہر کیے گئے تو اللہ اکبر، خون جو ہے وہ اس نالین کے اندر جم چکا تھا، اور جب نالین سے پیر باہر کیے گئے تو جس طریقے سے کوئی چیز چپکتی ہے کسی کے اندر، یہ کیفیت اور یہ حالات پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اسی پر بس نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیرت نگار لکھتے ہیں جب حضور علیہ السلام جو ہے وہ خون میں لہو لہان ہو کر کے بیٹھ گئے تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کر ان ظالموں نے حضور کو اٹھایا، اور اٹھا کر کے حضور کی پنڈلیوں پر، پنڈلی سمجھتے، پنڈلیوں پر وہ حصہ جہاں پر ہمارا گوشت نہیں ہوتا، ہڈی ہوتی ہے، یہاں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو کتنی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب کو دونوں ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ پتھر مارے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پنڈلیوں کو لہو لہان کیا، سر سے لے کر پیر تک پورا وجود خون میں جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور ایسے عالم میں حضور بیٹھتے تو اٹھا اٹھا کر پتھر مارتے ہیں، غلط سلط نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخر ان زخموں سے چور ہو کر جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سیدنا جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی دیکھا اور ان ظالموں کو بھی دیکھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے، آپ اپنی مرضی بتائیں، اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو، یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کے سلسلے کو ملا دیا جائے اور طائف والوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، روئے زمین سے ان کو مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، طائف کی وادیوں میں پتھر کھاتا رسول اللہ کو دیکھ کر کوئی ظالم میرے نبی کو مجبور، بے کس اور بے بس نہ سمجھے۔ اللہ نے ان کے اختیارات کو کیسے ظاہر فرمایا کہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، فرشتوں کو، پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر، اور اس فرشتے کو ساتھ میں لے کر جاؤ اور محبوب سے پوچھو کہ یار کی مرضی کیا ہے، اگر آپ کہیں تو طائف زیر و زبر ہو جائے گا، طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جس وقت تو جبریل نے یہ بات کہی، حضور علیہ السلام نے سر انور اٹھایا، اٹھا کر جبریل کو دیکھا، اور جبریل کو دیکھ کر کے فرمایا، اے جبریل، میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بلکہ آباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ اسلام نہیں لاتے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی، ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوگی، اور اللہ کے رسول کی یہ بات دنیا نے دیکھی کہ وہ تو ایمان نہ لائے لیکن ان کی آنے والی نسلیں اس طرح ایمان لائی کہ بہت دیر تک اور دور تک انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے مکے سے، اب مکے سے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ مکے آنے کے بعد، طائف سے آنے کے بعد، مکے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی قیام نہیں کرنے دے رہا ہے۔ بالآخر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخص نے جو ہے وہ مکۃ المکرمہ تک پہنچایا، اور پھر حضور علیہ السلام مکے میں، اور اب جب حضور مکے آئے تو ظالموں کا زور اور بڑھ گیا۔ جو لوگ اسلام لائے تھے غلاموں میں حضرت سیدنا بلال، حضرت عمار ابن یاسر، اسی طریقے سے حضرت عامر، یہ لوگ جو حضرت سمیہ، اسی طریقے سے حضرت یاسر، یہ لوگ جو اسلام لائے تھے، حضرت زنیرہ، حضرت سمیہ، یہ خواتین اور یہ ان غلاموں کو وہ باندھتے، اور باندھنے کے بعد ان لوگوں کو مارتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت سیدنا بلال پر ظلم زیادہ ہوتا، امیہ بن خلف جو ہے وہ تپتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال حبشی کو لٹا دیتا۔ میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں، آج ہمارے شہر مالیگاؤں کے اندر پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا خبط سوار ہے کہ وہ جو وہ اہل البیت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یقین جانے میں آپ کو یہی بات
برسوں سے کہتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ لوگوں اہل البیت سے بہت محبت کرو، بہت محبت کرو، بہت محبت کرو. ان کی محبت جان ایمان ہے، لیکن محبت اہل بیت کا نام لے کر اصحاب رسول کو ٹارگٹ نہ کرو. اور جو لوگ صرف صحابہ کی بات کر کے اہل البیت کو جو ہے وہ ان کی حق تلفی کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں صحابہ سے بہت پیار کرو، بہت پیار کرو، لیکن حضور کے گھر والوں کو نظر انداز نہ کرو. ان سے پیار کرنے والوں کو شکی نگاہ سے نہ دیکھو، اس لیے کہ یاد رکھنا آل بھی قابل تعظیم ہے، اصحاب بھی قابل تعظیم ہے. اور احترام کرو حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کے احترام کی وجہ سے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی، اور اللہ اکبر ایسے 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 لوہے کے ایسے ڈنڈوں سے مارا جاتا جس کے اندر نوکیں نکلی ہوئی ہے. علامہ سید ابو الحسنات نے اس روایت کو لکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی چیزوں سے مارا جاتا کہ جن ڈنڈوں کے اندر، لوہے کے ڈنڈوں میں جو ہے وہ نکیلی چیزیں نکلی ہوئی تھی، نوکیں نکلی ہوئی تھی. اور بلال سے کہا جاتا ایک بار لات و عزا کا نام لے لو، ایک بار کہہ دو میں نے محمد کو چھوڑ دیا، ایک بار کہہ دو اللہ ایک نہیں ہے. حضرت بلال حبشی مار پر مار کھاتے اور ایک ہی نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کہتے محمد کو چھوڑ دو، کہتے واللہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں مگر محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کو مارتے مارتے بے ہوش کر دیا جاتا، اور ان کی امی حضرت سمیہ کو اتنا مارا ابو جہل نے، جو وہ ڈنڈے سے باندھ کر کے ان کو مارا گیا. کوئی پیلر کہہ لے، کھمبا کہہ لے، اس سے باندھ کر کے حضرت سمیہ کو مارا گیا، بہت مارا. اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا جب تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا تو کیا تجھے اس کا احساس نہیں تھا، کہ تجھے ڈر نہیں لگتا تھا کہ ابو جہل تیرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو حضرت سمیہ فرماتی ہیں جب تک ایمان نہ لائے تھے تب تک سب سے ڈر لگتا تھا، جس دن سے ایمان لے آئے ہیں اب اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، ان کے بالوں کو باندھ کر کے مارا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رسیوں سے جکڑا گیا. اور جب حضرت سمیہ کو کہا کہ ایک بار محمد پہ لعنت کر میں تجھے جو ہے وہ چھوڑ دوں گا، حضرت سمیہ اگرچہ کنیز تھی لیکن آپ نے فرمایا واللہ میں محمد پہ نہیں بلکہ تجھ پہ لعنت کرتی ہوں، تو لعنتی ہے. جب ابو جہل نے حضرت سمیہ کی یہ جرأت کو سنا، یہ ہمت کو سنا، تو اس سے رہا نہ گیا اور بالآخر اس ظالم نے 2 اونٹ منگوائے. ایک اونٹ کے پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا، ایک اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا، اور دوسرے اونٹ کے پیر سے سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا، اور اس کے بعد دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی پیچھے بیٹھ کر کے سن رہی ہے داستان کربلا سننے کے لیے. پورے شہر سے میری بہنیں آتی ہیں، پیدل بھی آتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی آتی ہے. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، دین کے لیے مردوں نے قربانیاں دی ہے تو مردوں سے پہلے عورتوں نے قربانیاں دی ہے. اسلام کے نام پر سب سے پہلی جو شہادت ہے وہ شہادت کسی مرد کی نہیں بلکہ وہ ایک خاتون کی شہادت ہے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، صرف اللہ رسول کے فرامین کو سن کر کے یا داستان کربلا کو سن کر کے یا صحابہ کی قربانیوں کو سن کر کے آنکھوں کو نم کر کے آنسو بہا کر کے چلے جاؤ، اس میں مکمل کامیابی نہیں ہے. اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم سیریل دیکھتی رہو، دین سے دور رہو، تم نماز سے کوسوں دور رہو، دین سے دور رہو، بے پردہ گھومتی رہو، دین سے دور رہو، تو پھر ان محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ بدلو اپنی زندگی کو. ان خواتین کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ ایک خاتون، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، میری زبان پر نام ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ان کو مارتے مارتے اندھا کر دیا. اور جب وہ اندھی ہو گئی تو کہا کہ دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کے خلاف، ہمارے معبودوں کے خلاف، ہمارے لات و عزا کے خلاف بات کی، انہوں نے تیری آنکھیں چھین لی. تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا واللہ
وہ تو اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتے، وہ کیا میری آنکھیں چھین سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میری آنکھیں میرا اللہ واپس کرے گا۔ یہ کہہ تو دیا، اور کہنے کے بعد پھر اللہ سے کہا مولا تجھ پر یقین کر کے اتنا بڑا جملہ کہا ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ بات آپ نے کہی، رات گزری بھی نہ تھی کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا۔ بہرحال قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، عجیب غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ اکبر! حضرت سمیہ کو تصور میں لائیں، جب اونٹ کا ایک پیر سے، اونٹ کے پیر سے آپ کا ایک پیر باندھا، دوسرے اونٹ سے آپ کا دوسرا پیر باندھا، اور یوں مخالف سمت میں، توجہ کریں، یوں مخالف، جب مخالف سمتوں میں اونٹ دوڑے تو انسان کے پیر پھیل نہ جائیں گے، پھٹ نہ جائیں گے، جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب پیر دونوں طرف سے پھیل گئے تو اللہ اکبر! حیا کی جگہ پہ تیر چلایا، اور تیر چلا کر حضرت سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک یہ پہلی شہادت تھی جو اسلام میں کسی مقدس خاتون کی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ حالات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیں، یہ ان لوگوں کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کے جو ہے وہ انگاروں پر لٹا کر کے سینے پر سل رکھ دی جاتی، مارا جاتا اور کہا جاتا کہ خباب محمد کو چھوڑ دو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سب چھوڑوں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خباب کی چربی سے وہ جلتے ہوئے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، مگر حضرت خباب کو وہ اپنی طرف لا نہیں سکتے تھے، جب تک کہ حضرت خباب آخری دم تک کہ ان کی پیٹھ پر وہ جلے ہوئے کوئلوں کا نشان موجود تھا۔ اب آئیے گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بات عرض کروں، ایک شہادت اور پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی کی، اور بات مکمل کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت خباب ہے، ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ، کیا قربانیاں ہیں! اسلام پوری قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اسلام میں قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور کسی کی قربانی چھوٹی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں کے اندر پھر ہم جو ہے وہ اصحاب رسول کی مزید قربانیاں اور حضور کی قربانیوں کا ذکر کر کے کل اس سلسلے کو مکمل ختم کریں گے، اور پھر اگلا عنوان شروع ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید فرماتے ہیں، یہ سعید مکے کے رہنے والے تھے، اور جناب خبیب بھی مکے کے رہنے والے تھے۔ خباب اور خبیب میں فرق ہے، حضرت خباب حضور علیہ السلام کے بعد بھی ظاہری طور پر حیات رہے، لیکن حضرت خبیب جو ہے ان کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہو گیا تھا، بلکہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور آپ کی شہادت کو میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ اور لب و لہجے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید کہتے ہیں کہ خبیب جو تھا وہ میرا بچپنے کا دوست تھا، اور ہم لوگ بچپنے سے مکے میں زندگی گزارتے تھے، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو سعید کہتے ہیں کہ خبیب مسلمان ہو گئے تھے، اور میں نے خبیب سے بات چیت بند کر دی تھی، اور خبیب سے جب بات چیت میں نے بند کر دی تھی تو پھر حال یہ تھا کہ اب خبیب سے میرا ملنا جلنا نہیں تھا۔ پھر بعد میں ہجرت بھی ہوئی، ابھی ہجرت کا واقعہ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو پڑھیں گے، اور کل بدر احد کے واقعات بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں حضور علیہ السلام کے وصال کے حالات بھی پڑھ کے عنوان کو مکمل کریں گے۔ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ساتھ رہیں گے، اور آپ حضرات دوست احباب کے ساتھ تشریف بھی لائیں گے جیسے آج آپ آئے ہیں۔ مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ اتنی بارش میں بھی آپ حضرات بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ دونوں جہان میں کسی کا محتاج نہ رکھے، مقروض نہ رکھے۔ آپ کو اور یہ خواتین بہنیں جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لائی ہیں، اللہ ان کے بچوں کو دین کا عظیم مجاہد بنائے، اور ان سب کو اللہ اپنی شان کے لائق مولا حسین کی خیرات عطا فرمائے، اس لیے کہ نبی اور آل نبی کی محبت
وقت میں یہ سب آئے ہیں، اللہ ان محفل رکھنے والوں کو بہتر صلہ دے۔ حضرت سعید کہتے ہیں اب ہو یہ گیا تھا کہ بات چیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی، لیکن خبیب میرا بچپنے کا دوست تھا۔ ایسا ہوا کہ ہجرت ہو چکی تھی، احد کی جنگ بھی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ بھی ہو چکی تھی، اور بدر میں 70 مکے کے کافروں کو صحابہ نے مارا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو مارا تھا، ان کو دھول چٹایا تھا۔ 313 1000 کے لشکر پر غالب آ گئے تھے۔ کیسے آئے تھے انشاءاللہ کل اس کا کچھ تذکرہ ہم کریں گے، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ مکے والوں نے دھوکے سے کچھ صحابہ کو پکڑ لیا تھا، ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، خبیب کو ہی پکڑ لیا تھا، اور خبیب سے چونکہ ان کو زیادہ دشمنی تھی، کیونکہ حضرت خبیب جو تھے انہوں نے نقصان کیا تھا ان لوگوں کا، تو خبیب کو پکڑ کر پہلے جیل میں رکھا اور قید میں رکھا، اور قید میں رکھنے کے بعد خبیب سے کہا دیکھو خبیب، محمد عربی کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو چھوڑ دو گے تم جو کہو گے انعام دیں گے۔ یاد رکھنا پہلے دن سے منکرین اسلام کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو ان سے دور کریں۔ یاد رکھنا وہ مار کر پیٹ کر دولت کی لالچ دے کر حضور سے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس وقت کے اندر کتنے ناپاک اور گھنونے منصوبے لوگوں کے، شاید وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مار کے دور نہ کر سکے، دولت دے کے دور نہ کر سکے، سلطنت اور حکومت کا لالچ دے کے دور نہ کر سکے، لالچے دے کے دور نہ کر سکے، مار پیٹ کے دور نہ کر سکے، لیکن آج کے اس دور میں گانوں کی وجہ سے دور کر رہے ہیں اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گیم کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں، گندی پکچروں کی وجہ سے دور کرنے اور شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان اپنے نبی کو یاد کر کر کے سوتا بھی تھا، اپنے نبی کو یاد کر کر کے اٹھتا بھی تھا۔ کہنے والے نے کہا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ ماحول تھا۔ مائیں بچوں کو سلاتی تھی تو رسول اللہ کے معجزات سنا کر، حضور کے واقعات سنا کر، حضور کے اصحاب کے واقعات، حضور کی اہل البیت کے واقعات سنا کر مائیں سلاتی تھی۔ آج مائیں نہ خود وہ واقعات کر کے سوتی ہے، نہ وہ اپنے بچوں کو سنا کر کے سوتی ہے، اب تو ہاتھوں میں موبائل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہوئے آنکھیں بند ہو رہی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، پھر سے تجدید وفا کرو، پھر سے دین کی طرف آؤ۔ محافل کربلا کا مقصد ہے اللہ کے دین سے جوڑنا، مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑنا، آل و اصحاب سے جوڑنا۔ اللہ اکبر۔ خبیب نے ان کا نقصان تو کیا تھا، خبیب کو ان لوگوں نے کہا چھوڑ دو محمد عربی کو، خبیب کہتے واللہ سب چھوڑیں گے، دامن رسالت نہ چھوڑیں گے۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے خبیب، پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سعید کہتے ہیں، اس کے راوی جناب سعید ہے، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مسلمانوں کے کٹر مخالف تھے۔ سعید کہتے ہیں جب اعلان ہو رہا تھا کہ چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، چلو تنعیم کی طرف چلو، خبیب کو جو محمد عربی کے صحابی ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو، ان کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چلو۔ تو سارا مکہ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے صحابی کی شہادت کو، ان کے قتل کے منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ سعید کہتے ہیں بچپنے کا دوست تھا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، میں نے اس سے بات چیت تو بند کر دی تھی، لیکن بچپنے کی محبتیں تو دل میں تھی، بچپنے کی یادگاریں دل میں تھی۔ میں بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے اور اس بھیڑ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تنعیم میں جہاں لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس مقتل پر میں نے دیکھا کہ آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور جب خبیب کو لایا گیا ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور میں جانتا تھا کہ خبیب اس وقت جتنا بہادری دکھا رہا تھا اتنا بہادر نہیں تھا۔ خبیب کو میں جانتا تھا، وہ بہادر تو تھا لیکن اتنا نہیں تھا، میرا بچپنے کا دوست تھا۔ اسے باندھ دیا گیا اور پھر اسے ایک پیلر کے ساتھ، ایک کھمبے کے ساتھ جب باندھا گیا، پھر کہا گیا خبیب اب بھی موقع ہے، محمد عربی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت خبیب نے کہا واللہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، کائنات چھوڑ سکتا ہوں، لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانتے ہیں اس وقت پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو پھر خبیب سے کہا خبیب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر۔ اللہ اکبر۔ تو خبیب سے پوچھا گیا، ہر مرنے والے سے دنیا کا دستور ہے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور آخری خواہش
خواہش یہ ہے جب مجھے قتل کرنا تو میرا رخ مدینے کی طرف کر دینا، تاکہ میں مدینے کی طرف رخ کر کے رخے جانا کو تک نہیں سکتا، مگر کم سے کم دل کی گہرائیوں سے میں ان کی بارگاہ میں سلام تو پیش کر سکتا ہوں۔ جب اتنا سننے کے بعد جل بھن گئے، اور اس کے بعد کہا ایسے نہیں ماریں گے اس کو، بڑی دردناک سزا دے کر کے ماریں گے۔ پھر کیا کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں چھریاں دے دی، چاقو دے دیے، برچھی دے دیے، بھالے لوگوں نے اٹھا لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت خبیب کو ان کا جسم کا کرتا اتار کر کے ان کو چبوتے رہے، خون نکالتے رہے، بچے دوڑتے ہوئے آتے اور ان کے جسم کے اندر نیزہ چباتے، چاقو چباتے، چھری چباتے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ ساری حالت پر بھی اللہ سے کہتے تیرا شکر ہے کہ محبوب کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یار کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو گیا خون سے، تو ایک ظالم نے کہا کہ خبیب کیا تم اس وقت یہ نہیں سوچ رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ تمہیں آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ یہاں محمد کو کھڑا کر کے قتل کر دیا جائے؟ جب یہ بدترین گستاخانہ جملہ حضرت خبیب کے کانوں میں ٹکرایا تو حضرت خبیب کہتے واللہ ظالم تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ سوچوں کہ میری جگہ انہیں کھڑا کر دیا جائے؟ خبیب کہتے اللہ کی عزت کی قسم ہمارے جذبات اپنے نبی کے لیے یہ ہیں کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن محمد الرسول اللہ کے پیروں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہاں رک کر میں صرف اپنے جوانوں سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں، رک کر دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ خبیب کے جذبات کیا ہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے آقا کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ اس جملے کو سن کر کے سوچو، وہ تو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر بھی اپنے نبی کے تلووں میں کانٹا چبھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ مسلمانوں سوچو میرے بھائیوں، جب تم عاشورہ کے دن نماز ترک کرتے ہوں گے رسول اللہ پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ داڑیاں منڈا کر کے تم جب گٹروں میں پھکواتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ صحابہ تو نبی کے تلووں میں کانٹا نہیں دیکھنا چاہتے اور ہم اپنے جرائم سے رسول اللہ کے دل کو دکھاتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، جب تم بے گناہ کو قتل کرتے ہو اپنے شوق کے لیے، جب تم نشے میں دھت ہو کر کے کسی پہ ظلم کرتے ہو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی کی بیٹی بہن کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہو، رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سن لو، اللہ کی پوری مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ اگر کسی نے ہم سے پیار کیا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ خدا را اللہ رب العزت بے نیاز ہے، ذرا دیکھو اللہ اپنے محبوب کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے۔ ہم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں کیا اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، اپنی زندگی تبدیل نہیں کر سکتے؟ محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، محبت کے کچھ دستور ہوتے ہیں، محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانیاں چاہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زنا کے اڈے بھی آباد کرو اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں بھی رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے نشہ بھی کرتے رہو اور حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کے دھندے بھی کرتے رہو اور محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرو؟ ایک جگہ پر دو چیز نہیں ہوتی۔ جس دل میں جرائم بسیں گے اس دل میں محمد الرسول اللہ کی محبت کیسے ہوگی، آقا کی سچی غلامی کیسے ہوگی؟ حضرت سیدنا خبیب کہتے واللہ میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں کانٹا چبھے مجھے گوارا نہ ہو۔ جب انہوں نے یہ سنا جل بھن گئے، اور جب جل بھن گئے تو کہا اس کو جلدی قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے بہت سو کو مسلمان بنا لے جائے گا، ہمارے بہت سو کے دل میں ایمان اور اسلام کے بیج بو جائے گا۔ سعید کہتے ہیں خبیب کے یہ جملے میرے دل میں اتر رہے تھے، میں متاثر ہو رہا تھا۔
اور میں سوچ رہا تھا عشق کو کتنا بے باک بنا دیتا ہے، اسلام کتنا بہادر بنا دیتا ہے انسان کو۔ بالآخر انہوں نے خبیب کو جب شہید کرنا چاہا تو حضرت خبیب نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے دور ہوں لیکن میرے آقا آخری سلام آپ کو نہیں کر سکتا، لیکن حضور آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، حضور میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کی محبت میں میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ ادھر خبیب تنعیم میں مکے میں یہ کہہ رہے ہیں، ادھر مدینہ منورہ میں حضور کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرا غلام میری محبت میں جام شہادت نوش کر رہا ہے اور وہ مجھ پہ سلام کر رہا ہے، اس کے سلام کو مجھ پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح سے حضرت خبیب نے جام شہادت نوش کیا۔ سعید کہتے ہیں جب میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا خبیب جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے کہا خبیب یہ مقام کیسے ملا؟ کہا تم نے تو سب دیکھا نا قریب کھڑے رہ کر، میں نے محبوب کی محبت میں قربانی دی، اللہ نے مجھے مقام عطا کیا۔ سعید کہتے ہیں انہی کی شہادت کا واقعہ میرے لیے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گیا اور پھر حضرت سعید مدینہ منورہ جا کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ان چیزوں کو ہم بہت اختصار کے ساتھ مزید کل بیان کریں گے۔ امید ہے کل آج کی طرح کل بھی آپ اسی طرح تشریف لائیں، سنیں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ کل کی محفل انشاءاللہ ڈیپو گلشن نگر میں ہوگی، آپ کل اس میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو تو اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔